من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى يقول سبحانه وتعالى إنما يقبل الله التوبة ممن عمل السوء بجهالة ثم يتوب ولو بعد معاينة الملك بقبض روحه قبل الغرغرة. قال مجاهد وغير واحد كل من نسى الله خطأ أو أمدا فهو جاهل حتى ينزع عن الذنب. اب مفسر رحمت اللہ علیہ سورۃ النساء کی اس آیت پر اب ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم توبہ اس کی قبول کرتے ہیں جس شخص نے گناہ کیا جہالت میں تو اس کے بعد اس نے توبہ کی حتیٰ کہ بیماری میں اس حد تک پہنچ گیا کہ فرشتے بھی نظر آنے لگے لیکن ابھی غرغرہ پہ نہیں پہنچا، کیونکہ اگر وہ اس مقام پہ پہنچ جائے کہ جس کو کہتے ہیں غرغرہ، کیا مانا کہ اب اگر پانی اندر ڈالا جائے تو غرغر کی آواز پیدا ہوتی ہے لیکن پانی اندر نہیں جا سکتا، تو اس حالت کو کہتے ہیں حالت یأس. اور اس سے پہلے کی جو حالت ہے وہ ہے حالت بأس. ان دونوں میں فرق ہے، یعنی مرض بڑھ گیا، شدید ہو گیا، اب امید کوئی نہیں رہی کہ بھئی ڈاکٹروں نے بھی جواب دے دیا کہ بھئی یہ نہیں بچ سکتا، تو یہ بأس ہے. لیکن یأس وہ ہوتی ہے جب سکرات لگ گئی اور غرغرہ شروع ہو گیا، ابھی اب بالکل امیدیں ہی ٹوٹ گئیں. تو جب تک بأس ہے اس وقت تک تو توبہ منظور ہے، لیکن جب وہ یأس میں آ جائے تو پھر توبہ منظور نہیں ہوتی. اور بجہالت ان کا معنی یہ نہیں ہے کہ آدمی گناہ کرے، اگر اس کو گناہ کا پتہ نہیں تھا تو توبہ قبول ہوگی اور پتہ ہو تو قبول نہیں ہوگی، کیونکہ بظاہر آدمیوں کے ذہن میں یہ بات جاتی ہے کہ ایک آدمی نے گناہ کیا بجہالت مانے یعنی اس کو پتہ کوئی نہیں تھا، وہ جاہل تھا. لیکن اگر اس کو پتہ تھا کہ یہ زنا ہے، یہ شراب ہے، یہ حرام ہے، تو پھر توبہ قبول نہیں ہوگی نا، یہ مقصد نہیں ہے. بجہالت کا اصل معنی یہاں یہ ہوتا ہے محاورتاً بھی حماقت و بے وقوفی. دیکھو نا جی، ایک آدمی جانتا ہے کہ قتل ہے لیکن جب وہ قتل کرتا ہے تو کون سی عقل والی بات ہے، حماقت ہی کر رہا ہے نا، ورنہ اس کو پتا تو ہے کہ میں ایک قتل کر رہا ہوں، پتہ نہ ہو تو قتل کیسے کرے. ڈاکہ مارتا ہے، پتا ہے ڈاکہ مار رہا ہوں، نہ پتا ہو تو ڈاکہ مارے کیسے، لیکن یہ حماقت ہے. تو اس لیے حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بھی بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو گناہ کا معنی یہ ہے کہ وہ حماقت ہے کہ اس کو اپنی آخرت کے عقاب کا علم نہیں ہے، یا اس نے فوری لذت کے لیے آخرت کے نفع کو چھوڑ دیا. لیکن ایک آدمی چوری کر رہا ہے کہ مجھے 2 لاکھ ریال مل جائے گا، لیکن یہ بھول گیا کہ میری آخرت تباہ ہو جائے گی، تو یہ جہالت ہے. ورنہ جب چاہے وہ خطاً کرے یا عمدن کرے، ہے تو گناہ، لیکن جب تک وہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے یہ جہالت و حماقت ہے. کہ اللہ تبارک و تعالی اگر وہ سچے دل سے توبہ کرے تو اس کی توبہ جو ہے منظور فرماتے ہیں، اور توبہ کے دروازے جو ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں. بلکہ صرف توبہ کرنے والے کی توبہ منظور نہیں ہوتی، اللہ اس کو توبہ کے بعد اپنے محبوبین میں داخل کر دیتے. کتنے بڑے بڑے لوگ یعنی جو امیر المؤمنین فی الحدیث کے درجے پہ پہنچے، یعنی اتنے بڑے لوگ کہ جن کا مرتبہ ہوا کہ وہ حدیث میں بادشاہ تھے. اسی طرح بڑے بڑے لوگ جو ولایت کے آخری درجوں پہ پہنچے، ان کی اگر زندگی کا مطالعہ کریں تو ابتدائی زندگی ان کی بڑی اللہ معاف فرمائے گناہوں میں گزر گئی، بڑے غلط راستوں میں گزر گئی،
لیکن جب اللہ نے ہدایت دی اور دل میں خیال اللہ نے ڈال دیا مقلب القلوب ہے، بس توبہ کی تو بدل گئے۔ کتنے بڑے بڑے ڈاکو ہیں جو پارسا بن گئے، کتنے بڑے بڑے لٹیرے ہیں جو صحیح معنوں میں لوگوں کے محافظ بن گئے، کتنے بڑے بڑے زانی ہیں جو لوگوں کی عزتوں اور عصمتوں کے رکھوالے بن گئے، کتنے بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا لوگ ہیں کہ مرتبہ ولایت پہ جا پہنچے۔ جیسے کہ ایک روایت مبارک میں آتا ہے کہ ایک عورت تھی اور بہت بڑی، اللہ معاف کرے، گناہ میں پھنسی ہوئی تھی، یعنی زانیہ تھی، جسے آج کل ہماری زبان میں کہہ دیتے ہیں طوائف۔ طوائف کہتے ہیں، اصل میں یہ لفظ طوائف جو ہے نا یہ بھی طائفہ سے نکلا ہے۔ اصل لفظ جو تھا وہ طائفہ تھا۔ طائفہ کہتے ہیں منڈلی، یعنی جماعت، چند لوگوں کی، چند لڑکیوں کی، چند لڑکوں کی۔ تو اس کو عربی میں طائفہ بھی کہتے تھے اور جوق بھی کہتے تھے مصر کی زبان میں، کہ وہ چند لڑکیاں جو رقص و سرود میں ہوتی تھیں ان کو کہتے تھے کہ یہ طائف۔ اسی سے پھر یہ لفظ جو ہے طوائف نکلا، تو پھر یہ استعمال ہونے لگ گیا ان لوگوں کے لیے، اللہ معاف فرمائے، جو عورتیں نہیں رہتی پھر شار عام بن جاتی ہیں، جو عورتیں نہیں رہتی پھر کسبیاں کہلاتی ہیں، جو عورتیں نہیں رہتی پھر اپنے پیشے کو زنا کے لیے وقف کر دیتی ہیں، جو اپنے جسموں کو بیچتی ہیں اور عصمتوں کے سودے کرتی ہیں۔ تو اس قسم کی وہ عورت تھی، اللہ معاف کرے، یعنی جس کی زندگی شراب میں گزر گئی، زنا میں گزر گئی۔ ایک اتفاق سے ایک سفر میں گزری، پیاس لگی، پانی نہیں ملا، تو ایک کنویں پہ آئی، کچا کنواں تھا، ڈول شول کوئی نہیں تھا۔ اس نے اپنا دماغ لڑایا کہ پانی کیسے نکالوں۔ تو اس قسم کے علاقوں میں جب پانی ہو تو زیادہ دور نہیں ہوتا، وہ غریب ہوتا ہے، تو اس نے اپنا جوتا اتارا پاؤں سے اور دوپٹے کو اس میں سے باندھا، اس کو ڈول بنا لیا کہ چلو دو دو گھونٹ تو پانی اس میں آ جائے گا نا، تو 10 دفعہ نکال کے پی لوں گی۔ تو جب اس نے پانی نکالا اور ابھی اس نے منہ کو نہیں لگایا، دیکھا کہ والکلب یلحس علی طرفہ، ایک کتا جو ہے اس کے کنارے پہ تڑپ رہا ہے پانی کی پیاس سے۔ تو اس نے کہا چلو میں تو پھر نکال لوں گی، پہلے اس جانور کو تو بچاؤ، چلو جاندار ہے یہ جو تڑپ رہا ہے۔ اس نے پانی ڈالا، اس کو اور پانی ڈالا، وہ ہوش میں آ گیا، اٹھ کے چلا گیا۔ دوبارہ اپنا پانی پیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بشارت ملی کہ تم نے میرے جانور پہ رحم کیا، میں نے تم پہ رحم کر دیا، لہذا تمہارے سارے گناہ میں نے معاف کر دیا۔ تو جب گناہ معاف ہوئے، انقلاب آ گیا، تبدیلی آ گئی کہ میرے اللہ نے ایک کتے پہ رحم کرنے سے مجھ پہ رحم کر دیا ہے، تو اب میں بھی حیا کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی زندگی کو ہی بدل ڈالا۔ اسی طرح حضرت یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں بھی تاریخ میں آتا ہے کہ ان کے دور میں بھی ان کے اس شہر میں کوئی ایک عورت طائف اسی طرح کی طوائف تھی، لیکن وہ بہت بڑے حسن و جمال کی مالک تھی، قتالہ تھی۔ تو اب لوگ برباد ہو رہے تھے اس کے حسن و جمال میں، تو کچھ لوگوں نے شکایت کی کہ حضرت دعا کریں کہ ایک ایسی عورت فتنہ آئی ہوئی ہے کہ لوگ ابتلا میں مبتلا ہو رہے ہیں اور برباد ہو رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اچھا کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی بازار سجایا ہوا ہے اور پیسے لے کے زنا کرتی ہے۔ تو آپ نے وقت پوچھا، معلومات کیے، ایک رات بڑے آرام سے چپکے سے حضرت نکلے اور اس عورت کے دروازے پہ پہنچے۔ اس نے دیکھا کہاں حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ، اور کہاں ہے اس عورت کے دروازے پہ آدمی اس گندی بازار میں کھڑا ہو جہاں انسانیت شرماتی ہے، کیونکہ حضرت کا شہرت تو پوری دنیا میں تھا، اچھے برے سب جانتے تھے۔ اور اس نے کہا حضرت، آپ نے کہا زیادہ بات نہ کریں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک رات کی آپ کی قیمت کیا ہے؟ اس نے کہا کہ جی میں اتنے پیسے لیتی ہوں۔ آپ نے کہا کہ یہ پیسے لیتی ہوں۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے تشریف لے آئیں، پھر میرے مکان میں آپ اندر چلے گئے۔ اس نے کہا جی کیا؟ اس نے کہا دیکھیں میں نے آپ کو پیسے دے دیے، اب آپ کا وقت جو ہے وہ میرا ہے، اس وقت میں تم نے میرے حکم کی تعمیل کرنی ہے۔ اس نے کہا جی بالکل۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم اندر جا کے حمام میں غسل کرو اور یہ غریب کے کپڑے ہیں، مسکین کے، فقیر کے، یہی پہن لو اور اپنے یہ گندے کپڑے اتار دو۔ اس نے جا کے غسل کیا، کپڑے پہنے، واپس آئی، مصلی بچھایا، فرمایا کہ میں جیسے پڑھوں تم بھی اسی طرح نماز پڑھتی رہو۔ تو آپ نے نماز شروع کی اور جب سر سجدے میں ڈالا تو روئے کہ اللہ میاں تیرا بندہ اتنی ہی کر سکتا تھا کہ اپنی عزت کو داؤ پہ لگا کے اس بازار میں آ گیا کہ لوگ کیا سمجھے، ان کو کیا پتا ہے کہ میں کیوں آیا ہوں۔
یہ تو آپ جانتے ہیں نا میرے دل کا راز. لوگ تو یہی سمجھیں گے کہ بھی اچھا پیر ہے تو خود گیا, اللہ معاف فرمائے. تو میں نے اپنی عزت کو بھی داؤ پہ لگا دیا اور اس کا وقت خرید کیا, اس کو غسل کرایا, مصلے پہ لے آیا. اب دل تو تیرے ہاتھ میں ہے, وہ تو بایزید کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو اس کے دلوں کو پھیرنے والا ہے. تو جب نماز ختم ہوئی حضرت نے دعا کی, فرمایا اچھا بیٹی السلام علیکم. اس نے کہا حضرت اب السلام علیکم تو نہیں ہو سکتی, اب مجھے بھی لے چلے, میں تو نہیں رہتی یہاں. تو ساتھ آ گئی, توبہ کر لی, حضرت نے شادی کر دی, اللہ پاک نے کسی مقام پہ اس کو پہنچا دی. تو اس لیے یہ نہ سوچا کریں کہ ہم گناہگار ہیں, ہم بندے جو ہیں اس کے, ہم انسان جو ہیں, ہم اللہ کی مخلوق ہیں. لازمی بات ہے کہ ہم جب مخلوق ہیں, عاجز ہیں, ناقص ہیں اور ہر لحاظ سے نامکمل ہیں تو ہم سے گناہ تو ہونے. اور پھر یہ بھی اس کا کمال ہے نا کہ اس نے اپنی شان ستاری اور غفاری اور رحمت کا بھی تو اظہار کرنا ہے. اگر ساری دنیا نیک ہو جائے تو اللہ بخشے گا کس کو؟ ساری دنیا ہی اگر پاک صاف ہو جائے, ساری دنیا ہی بے عیب ہو جائے تو کن کے گناہوں پہ پردہ ڈالیں گے؟ تو ان کی صفت ستار بھی تو ہے, ان کی صفت غفار بھی تو ہے, ان کی صفت رحمان و رحیم بھی تو ہے, ان کی صفت اپنے بندوں کو بخشنا بھی ہے. انک عفو کریم تحب العفو. حضور نے فرمایا کہ یہ دعا مانگا کرو کہ اللہ آپ سخی بھی ہیں, آپ معاف کرنے والے بھی ہیں اور آپ معاف کرنے والوں کو پسند بھی فرماتے ہیں, محبوب بھی رکھتے ہیں, تو ہمیں بھی معاف فرما دیجیے. اس لیے بندہ جب صحیح معنی میں اللہ کے دروازے پہ گر جائے, اللہ کے دروازے پہ توبہ کرے, اللہ کی رحمت جو ہے فوراً آ جاتی ہے. من تاب تاب اللہ علیہ, جو اللہ کی طرف لوٹے اللہ کی رحمت رجوع فرماتی ہے. اور اسی طرح میرے بھائی یہ بھی یاد رکھیں کہ توبہ جوانی میں کریں. بڑھاپے کی توبہ ٹھیک ہے, منظور تو موت سے پہلے پہلے بھی توبہ ہو جاتی ہے, لیکن جب آدمی کی ٹانگیں جواب دے جائیں, جب ہر گزرنے والا آدمی کو دادا چاچا کہنا شروع کر دے تو کیا منہ کالا کر سکتا ہے, کیا گناہ کر سکتا ہے؟ جس کے ساتھ گزرو گے دادا جان السلام علیکم تو گناہ کیا کرو گے؟ اصل توبہ کا وقت جوانی ہے. در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری, یعنی یہ سنت انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی. اس لیے اپنی جوانی کو تباہی سے بچائیں, اپنی جوانی کو ہلاکت سے بچائیں, اپنی جوانی کو بربادیوں سے بچائیں. اگر آپ بھٹک گئے ہیں تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اور دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ جیسے انسان کو کوئی بیماری لگے تو اس وبا سے بچنے کے لیے اس ماحول کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے. اگر آپ اسی ماحول میں رہ جائیں گے تو پھر بچنا مشکل ہو جائے. جن برے دوستوں کی وجہ سے آپ بھٹکے ہیں ان سے دامن چھڑائیں, ان سے دور ہو جائیں, ان کی صحبت چھوڑ دیں, ان کے بجائے اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں. جتنی گندی کتابیں آپ کے گھر میں ہیں اٹھا کے پھینک دیں, ان کے بجائے صحابہ کی زندگی پڑھیں, ان کے بجائے مسلمانوں کے قرون اولیٰ کے احوال پڑھیں, ان کے بجائے دین کی کتابیں پڑھیں, تاکہ تمہارے اندر انقلاب آئے, تمہارے اندر تبدیلی آئے اور تمہارا ماحول جو ہے, روز جب کتاب پڑھو گے کسی اللہ والے کا واقعہ پڑھو گے تو تیرا ایمان اور بڑھے گا. اور اگر شام کو تم بیٹھ کے جھوٹے قصے پڑھو گے, کبھی ڈائجسٹ پڑھو گے, کبھی فلمیں دیکھو گے, کبھی وی سی آر پہ مرو گے, کبھی رشوے میں, تو کیا نتیجہ کیا؟ وہی دماغ میں آئے گا, وہی چیزیں, وہی سکرین جو ہے تمہارے دماغ کے اندر داخل ہوگی. پھر گناہوں سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے. گناہوں کے لیے اس ماحول کو چھوڑ دیں اور اس گلی کو چھوڑ دیں. حضور نے فرمایا کہ جس گلی میں تمہیں تہمت لگنے کا خطرہ ہو کہ اس گلی میں میں گیا تو لوگ بدنام کریں گے, تو اس گلی میں جانا ہی چھوڑ. جب اس گلی میں نہیں جاؤ گے خود بخود تہمت سے بچ جاؤ. فرمایا اتقوا عن مواقع التہم, جو مواقع تہمت لگنے کے ہیں. کسی کے گھر جاتے ہو, لوگ کہتے ہیں یار یہ اچھا آدمی نہیں, فلاں آدمی کے گھر میں جاتا ہے, جانا ہی چھوڑ دے تو کوئی کیا کہے گا؟ کسی کی زبان پر کھل ہی نہیں سکے گی. جہاں تہمت لگنے کا ڈر ہو وہاں سے نکل آئے, جہاں گناہ میں الجھنے کا ڈر ہو نکل آئے. جو لوگ برے ہیں, بری صحبت میں کبھی تاش کھیل رہے ہیں, کبھی گانے سن رہے ہیں, کبھی گالیاں دے رہے ہیں, کبھی شام کو جناب پکنک پہ جا رہے ہیں, کبھی پارٹیاں بنا رہے ہیں اور گندی گندی باتیں, اور یہ تو آدمی چھوڑے گا کیسے؟ تو اس کا علاج یہ ہے اللہ کے دروازے پہ توبہ کریں, برے ماحول کو چھوڑ دیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو.
جب آدمی صحیح لوگوں میں آ جاتا ہے تو پھر ہدایت آسان ہو جاتی ہے. اس لیے فرماتی ہیں کہ اگر وہ توبہ کرے حتیٰ کہ اس مقام پہ پہنچ جائے کہ اب ملک الموت بھی اس کو نظر آ رہا ہے روح قبض کرنے کے لیے، لیکن ابھی غرغرہ میں نہیں پہنچا، توبہ کر لے تو اللہ توبہ قبول فرما لے. حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو جو شخص بھی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، وہ خطأ کرے یا عمدن کرے، وہ جاہل ہے جب تک کہ اس گناہ سے نہ نکل آئے. وقال قتادہ ان بلال انه كان يحدث ان اصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم كانوا يقولون كل ذنب اصابه عبد فهو جهالة. حضرت ابی العالیہ فرماتی ہیں کہ میرے مدنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے تھے کہ کل ذنب اصابه عبد، کہ ہر گناہ جب آدمی کرتا ہے تو یہ جہالت و حماقت ہے. رواہ ابن جریر وقال عبد الرزاق قال اخبرنا معمر قتادہ قال اجتمع اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براؤ ان کل شیء صلی به فهو جہالۃ عمدا كان او غیره. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اس بات پہ اتفاق ہے، اجماع ہے کہ جو شخص بھی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے یہ جہالت ہے. کیوں؟ جب اللہ کو نہ پہچانا. دیکھو نا جی، جاہل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آپ کہتے ہیں نا بھائی یار مجھے علم نہیں، علم ہو تو عالم، نہ ہو تو جاہل. تو اب جب بندہ گناہ کر رہا ہے تو اس نے گویا اللہ کو بھی نہ پہچانا، اللہ کے رسول کو بھی نہ پہچانا، اللہ کے احکام کو بھی نہ پہچانا، تو اس سے بڑی جہالت کیا ہوگی کہ جس خدا نے مجھے پیدا کیا ہے، جس اللہ نے مجھے یہ آزاد دیے ہیں، طاقت دی ہے، قوت دی ہے، حسن دیا، جمال دیا، اس لیے دیا تھا کہ میں اس کی نافرمانی میں خرچ کروں. اس سے بڑی جہالت کیا ہوگی؟ اگر آدمی آپ کو پیسے دیتا ہے، والد آپ کو پیسے دیتا ہے اور آپ جا کے آگ میں ڈال دیں تو یہ عقل ہے؟ یہ علم ہے؟ یہ جہالت ہے. والدین آپ کو پیسے دیتی ہیں کہ بیٹا مدرسے میں جا رہے ہو، بھوک لگے کچھ لے لینا، تم سگریٹ پھونک رہے ہو، اپنے پیسوں کو جلا رہے ہو، تو یہ کون سی عقل مندی ہے؟ یہ جہالت ہے. اس سے بڑا احمق دنیا میں کوئی ہوگا جو اپنے پیسے کو آگ لگائے. لیکن وجہ کیا ہے کہ دشمنوں نے راستہ بنا دیا. کیوں؟ کوئی آدمی نوٹ کو لپیٹ کے تو آگ لگاتا نہیں. ایک نوٹ کو کیوں اگر ایسا کرے پہلے تو پکڑ کے اندر کر دیں گے کہ تم نے ہمارا پیسہ کیوں جلایا. اور اگر کوئی دیکھ لے گا تو وہ بھی ڈنڈے مارے گا کہ پاگل ہو گئے یار، نوٹ جلا رہے ہو. انہوں نے کہا تم نوٹ نہ جلاؤ، جلانے کے لیے ہم سگریٹ دے دیتے ہیں، جل تمہارا نوٹ رہا. یعنی اس وقت دنیا کے اقتصادی ماہرین جو ہیں انہوں نے باقاعدہ یہ سروے کر کے رپورٹ کیا ہے کہ آج بھی اگر دنیا میں صرف ایک دن میں جو سگریٹ پیا جاتا ہے وہ چھوڑ دیا جائے تو دنیا میں کوئی غریب نہیں ہوگا. یعنی صرف وہ پیسہ جو روزانہ ہم دھوئیں میں اڑا رہے ہیں، سگریٹ لے لی بیٹھا ہے دھواں اڑا. اور بعض تو ایسے بدبخت ہیں کہ وہ 5 ڈبیاں پھونک جاتی ہیں، پتہ نہیں وہ انجن ہے، سگریٹ کھاتے ہیں، کیا کرتے ہیں. وہ جی کیا ہے جی؟ یہ چین سموکر ہے جی. بڑا خوشی ہے کہ سگریٹ سے سگریٹ جلا رہا ہے، یہ چین سموکر صاحب ہے. یہ نہیں ہے کہ بھئی یہ چین سموکر نہیں ہے، بلکہ بالکل لوفر ہے کہ اپنے اتنے پیسے کو اس طرح برباد کر رہا ہے. اور نتیجہ کیا مل رہا ہے؟ پھیپھڑے بھی برباد، اندر بھی برباد، کینسر کا بھی خطرہ، دولت کا بھی دیا. اور پھر اللہ معاف کرے آپ اس کمرے میں جائیں نا جہاں سگریٹ کے ٹکڑے پڑے ہوں، ایسی بدبو ہوتی ہے جیسے کوئی کتا مر گیا ہو. تجربہ کر کے دیکھیں. وہ جو عادی ہو گئے بدبخت ان کو تو کچھ نہیں ہوتا نا. ایک دوسرے آدمی کو لے جاؤ نا جو غریب سگریٹ نہ پیتا ہو، اس کمرے میں صرف وہ رات کو سو جائے نا، جو مرضی ہے وہ آپ نے کہ کمرہ دھوئیں سے بھرا ہوا ہوگا اور ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں اور جناب ایسے دروازہ کھولے ایسے پھب کے آئیں گے. اچھا پھر صرف پینے والے کو نقصان نہیں، جو ساتھ بیٹھے ہیں اس کو ان سے زیادہ نقصان. کیونکہ پینے والا تو چلو قوت مدافعت ہے نا، عادی ہو چکا ہے، لیکن ساتھ والے نے کیا گناہ کیا ہے؟ اس کو جو دھوئیں کا اثر ہو رہا ہے وہ پینے والے سے بھی زیادہ ہو رہا ہے. اور پھر اس میں جو نکوٹین کی زہر ملی ہوتی ہے، اللہ دشمن کو بھی بچائے. آپ دیکھیں کہ ہاتھوں میں داغ پڑ جاتے ہیں پینے والوں کو. یہ داغ اندر بھی تو آخر جلاتے ہیں، یہی داغ اندر بھی تو پہنچتے ہیں. آپ دیکھ لیں، اللہ تبارک و تعالی معاف کرے. دشمنوں نے ایک ایسی گیم کھیلی ہے، کسی کو حکے پہ لگا دیا، کسی کو سگریٹ پہ لگا دیا، کسی کو پان پہ لگا دیا، کسی کو جناب کسی اور بلا پہ لگا دیا.
نتیجہ کیا ہے کہ ہر آدمی اپنے اپنے عذاب میں مبتلا ہے اور کافر کے بارے میں کچھ نہیں سوچ سکتا۔ جب آدمی کو اپنی سگریٹ سے ہی ہوش نہیں ملے گا تو وہ کیا سوچے گا؟ بچے بھوکے مر جائیں اس نے 2 ریال کی ڈبی لینی، روٹی نہ ملے بیٹھا ہے دھواں نکال رہے ہیں، کہتے ہیں کوئی عرض نہیں بھوکے رہ لیں گے، بیوی بچے بھوکے مر جائیں وہ بھی گوارا ہے لیکن سگریٹ پی۔ اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہو دعا کرو اللہ ہر مسلمان کو ان بلاؤں سے بچائے، اللہ ہر مسلمان کی اولاد کو ایسی چیزوں سے محفوظ فرمائے۔ اس قسم کی جتنی بری عادتیں ہیں، منشیات ہیں، سگریٹیں ہیں، بلائیں ہیں، اللہ ہر کسی کو اپنی رحمت سے بچا لے، ہر مسلمان مبتلا پہ رحم فرمائے، ہر مسلمان کی اولادوں پہ رحم فرمائے، ہر مسلمان کے گھروں پہ رحم فرمائے۔ اچھا بعض تو اب فیشن میں اتنے بڑھ گئے ہیں، اللہ معاف کرے، بھی عورتیں بھی پیتی، اچھا گھر میں عورتیں پی رہی ہیں نعوذ باللہ۔ اچھا جو عقل سے کچھ زیادہ پیدل ہیں تو وہ تو باہر بھی پیتی ہیں، باہر بیٹھی ہیں سگریٹ پی رہی ہیں، کوئی شرم نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی حیا نہیں، کچھ نہیں۔ اللہ پاک سے دعا کرو بس اللہ ہمارے۔ اچھا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آج جو خلوت میں روندہ کارے دیگر میں کنن، کہ ظاہر میں تو آپ دیکھیں گے تو بڑے آپ کو پارسا نظر آئیں۔ میں ایک دفعہ ہوائی جہاز میں سفر کر رہا تھا تو اتفاق ایسا ہو گیا، میرے گناہ زیادہ ہوں گے یا بدقسمتی ہوگی اور کیا ہوگا، کیونکہ وہ لوگ فکر تو کرتے نہیں نا کون کہاں سے آ گیا، تو بالکل میری سیٹ والے ساتھ پہ ایک عورت بیٹھی ہے صرف۔ میں نے اس کو جا کے ریکویسٹ کی، میں نے کہا کہ بھائی میرا سفر لمبا ہے اور یہ بی بی بیٹھی ہیں، ہمارا تو سفر بڑا مشکل ہو جائے گا کہ ادھر عورت بیٹھی ہو ادھر مرد بیٹھا، اور پھر صرف عورت بھی نہیں ہو ماشاءاللہ سگریٹ پہ سگریٹ لگائے ہوئے۔ انہوں نے کہا میں تو اب کچھ نہیں کر سکتی ہو، جو تھی ان کی ایئر ہوسٹس، آپ ایسا کریں کہ جہاز اڑنے دیں، جب جہاز اڑ جائے گا تو پھر میں سیٹ تبدیل کر دوں گی، دیکھوں گی بھی کوئی سیٹ خالی ہو گئی ہے تو میں آپ کو چینج کر دوں گی، ابھی تو آپ کو نمبر پہ بیٹھنا پڑے کیونکہ جس کو جو نمبر الاٹ ہو چکا ہے۔ خیر اتنی دیر میں اللہ نے مہربانی کی کہ کسی ایک اور نوجوان کو رحم آ گیا میری حالت پہ، یا اس کے ساتھ بیٹھنے کی خواہش تھی یا مجھ پہ رحم آ گیا۔ اب دلوں کو تو اللہ جانتا ہے نا جی، اب میں دل تو نہیں جانتا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی آپ یہاں میری سیٹ پہ آ جائیں۔ میں نے کہا جی مہربانی۔ تو میں خیر جناب اس سے الحمدللہ فوری طور پہ میری جان چھوٹ گئی۔ اب ہم نے آپس میں چینج کر لی تو کوئی کسی کو اعتراض نہیں۔ اب وہ سارا راستہ اللہ معاف کرے 13 گھنٹے کا میرا سفر تھا ہوائی جہاز میں، 13 گھنٹے کی فلائٹ تھی۔ 13 گھنٹے میں تو جب بھی میری ذرا آنکھ لگ گئی تو لگی کھلی ہو سگریٹ، ان کی پینٹ پہنی ہوئی ہے یہاں تک شرٹیں، سگریٹ پی رہی۔ میں نے کہا خیر یہ کوئی ایسی ویسی ہو۔ اب جب جناب جہاز اترنے کے لیے قریب آیا تو تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا تو ماشاءاللہ برقع شرقہ تسبیح ہاتھ میں۔ میں نے کہا بھائی یہ تو ہماری بہن ہے کوئی، ہم مولوی بھی تو ایسے کرتے ہیں نا لوگوں کے سامنے، اور جب اکیلے جاتے ہیں شیطان شرماتا ہے ہمارے اعمال سے۔ سارے جو حال ہیں نا اندر کے تم دیکھ لو تو کتوں سے بھی زیادہ نفرت کرو۔ میں اپنی کہہ رہا ہوں اور مولویوں کی نہیں، باقی سب اچھے، میں صرف اپنی برائی کر رہا ہوں لوگوں کی نہیں۔ باقی تو علماء ہیں، مولوی ہیں، بزرگ ہیں، وہ تو بہت اچھے ہوں، ان کا تو اندر باہر بھی اچھا ہوگا۔ میں اپنے اعمال کی آپ کو بتلا رہا ہوں کہ میرا تو حال یہ ہے بس۔ میں تو اسی لیے اپنے دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ میں نے کبھی تم سے پیسے نہیں مانگے، صرف دعا کر دیا کرو۔ دعا تو تمہاری پیسے نہیں لگتے ہیں، وہ تو بس دل سے نکلتی ہے۔ اتنا احسان کر دیا کرو، بدلہ سمجھو، جزا سمجھو، خدمت سمجھو، پڑھنے کا صلہ سمجھو۔ صرف یہ ہے کہ ہماری اہل و عیال کی اصلاح کے لیے جب موقع ملے دعا کر دیا کریں کہ اللہ ہمارے احوال کو ٹھیک۔ میرا یقین ہے ایمان سے اگر ہم لوگ ٹھیک ہو جاتے، اس ملک کے قیادت ٹھیک ہو جائے، مولوی، پیر، لیڈر، کونسلر، ممبر یہ ٹھیک ہو جائے، قوم تو ایسی ایمان سے کہیں ہے بھی۔ اتنی اچھی قوم ہے، اتنے اچھے لوگ ہیں، اتنے اچھے عوام ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے کہ اب ہم بنگلہ دیش میں جاتے کوئی بنگالی والا میری زبان سمجھ سکتا یا میں بنگالی زبان سمجھ سکتا ہوں؟ 2 لاکھ کا مجمع ہے بھائی، زبان سمجھ نہیں آ رہی، ساری رات بیٹھے۔ اس سے اچھے لوگ کی دنیا میں ہوں گے؟
اور میں خود پریشان ہو رہا ہوں کہ یہ بیچارے میری تو کچھ نہیں سمجھ رہے کہ بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ آرام سے سن رہے ہیں تقریر، اور رات کے 2 بج گئے بیٹھے، اور ایک آدمی نہیں، 2 آدمی نہیں، 2 لاکھ کا مجموعہ۔ میں ساتھ والوں سے پوچھتا بھی یہ سمجھ رہے ہیں بیچارے کیا؟ ان کو تو عذاب آ گیا نا کہ سمجھتے بھی نہیں، بیٹھے بھی ہیں۔ انہوں نے کہا حضرت پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سب آتے ہیں دعا کے لیے کہ بھی اللہ کی اتنے بڑے اجتماع میں دعا ہو جائے گی تو شاید ہمارے پر رحمت ہو جائے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ قرآن تو سمجھ رہے ہیں نا، اگر اتنا فارغ تو وہ بھی نہیں ہے، قرآن سمجھ رہے ہیں، اور ان میں کچھ 50% ایسے بھی ہیں جو اردو سمجھ لیتے ہیں، بول نہیں سکتے، وہ بھی سمجھ رہے ہیں۔ تو بہرحال یعنی اندازہ کریں کہ ان کی کتنی اچھائی ہے کہ بولی نہ سمجھو پھر بھی بیٹھے رہو، ہلو نہیں۔ لوگ بہت اچھے ہیں، بس دعا کرو کہ ہم اچھے ہو جائیں۔ آگے انجن اگر خراب ہے تو پھر ڈبوں کا کیا قصور ہے غریبوں کا؟ انجن ہی اگر پٹڑی سے اتر جائے تو ڈبے تو خود بخود تباہ ہو جائیں گے، ان میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا کیا گناہ ہے، وہ تو خود بخود تباہ ہو جائیں گے۔ اس لیے جب تک کہ ہماری قیادت جو ہے نا جی، یعنی بستی کا چودھری ہے، کوئی ذمہ دار ہے، کوئی وڈیرا ہے، کوئی نمبردار ہے، کوئی امام مسجد ہے، کوئی بچوں کا استاد ہے، کوئی مولوی، یہ ٹھیک ہو جائیں تو بالکل اللہ کی رحمت ہے۔ عوام میں اب بھی جذبہ ہے کہ ہم ٹھیک ہوں، لیکن سوال یہ ہے کہ کوئی ٹھیک کرنے والا ملے، کوئی راستہ دکھانے والا ملے۔ ہم تو جس کو راہبر بناتے ہیں وہی خود ڈاکو نکلتا ہے تو ہم جائیں گا۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائیں۔ بس صرف دعا کر دیا کریں، اور دعا سے بڑا علاج بھی کوئی نہیں، اور دعا سے بڑا بدلہ بھی کوئی نہیں۔ حضور نے فرمایا کوئی تم پہ احسان کرے، تم بدلہ نہیں دے سکتے، دعا تو کر سکتے ہو نا۔ فرمایا دعا کرو تاکہ تیری وجہ سے اللہ اس کو بدلہ دے دے۔ جب اللہ بدلہ دیں گے وہ اپنے شان شایان دیں گے۔ دیکھو نا جی، ایک آدمی کو تم انعام دو، کتنی دو گے؟ 10 روپے۔ اگر بادشاہ انعام دے، اور جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جب اس کے آگے تم فریاد کر دو کہ اللہ میاں اس کو آپ ہی خیر کا بدلہ دے دے، تو وہ تو پھر اپنی شان بدلہ دیتے۔ اس لیے فرمایا کہ جو بھی آدمی گناہ کرتا ہے وہ جہالت ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں وقال ابن جریر قال جریج قال اخبرنی عبداللہ ابن کثیر مجاہد رحمت اللہ علیہ قال کل من معصیۃ اللہ وجاہل حین عملها۔ جب وہ گناہ کے عمل میں ہوتا ہے، جب کر رہا ہے، تو یہ سب سے بڑی جہالت ہے، سب سے بڑی حماقت ہے۔ قال ابن جریج وقال علی عطاء بن ابی رباح نحوه وقال ابو صالح الباس من جهالته ونسو وقال علی ابن ابی طلحہ الباس ثم يتوبون من قریب ثم يتوبون من قریب۔ پھر توبہ کریں جلدی۔ جلدی کا معنی کیا ہے؟ ایک تو بھی گناہ کے بعد فوراً توبہ، ایک یہ ہے کہ چلو زندگی میں بھی توبہ کر لے تو یہ بھی قریب ہے، یعنی جب تک توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا تو یہ بھی قریب ہے۔ اور پھر بندے کی عمر اگر 100 سال بھی ہو تو کیا ہے؟ قریب ہے، ہر چیز ختم ہونے والی ہے۔ ثم يتوبون من قریب، یعنی اگر آپ کو اللہ توفیق دے نا میرے طالب العلم بھائیوں کو، تو احادیث مبارک میں جو کتاب الفتن ہے نا، کہ میرے آقا نے جو فرمایا تھا کہ میری امت میں یہ آئے گا، یہ آئے گا، یہ آئے گا، یہ آئے گا، صرف ان فتن کو پڑھیں نا تو آپ کی آنکھیں کھل جائیں کہ 1400 سال پہلے کملی والے نے اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں جو نقشہ کھینچا ہے، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ بالکل حضور کے سامنے جیسے حالات اللہ نے کھول دیا۔ یعنی اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کا دماغ ہل جائے گا کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے ہمیں کیا کیا خبر نہیں دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پہ ایک وقت آ جائے گا شربت کو شراب سمجھ کے پیے، نام تبدیل کر دیں گے شراب کا اور پیئیں، کہیں گے یہ وہ شراب نہیں ہے، یہ تو اور چیز۔ اسی طرح فرمایا کہ گانے بجانے کی محفلیں عام ہو جائیں گی۔ خان سے کہیں کہ آج لوگ باقاعدہ اخباروں میں بیان دیتے ہیں کہ میں گانے کو عبادت سمجھتی ہوں۔ ہاں ہاں بالکل، ہم نے کئی دفعہ پڑھا کہ گانا جو ہے یہ تو عبادت ہے، یہ تو میرے لیے عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ اور مسلمان ایسے بے غیرتوں کے بیان سنتے بھی رہتے ہیں، پڑھتے بھی رہتے ہیں، کوئی مولوی بھی ٹوکنے والا نہیں، کوئی بات کرنے والا بھی نہیں کہ گانا
موسیقی جس کو حضور نے آلات اللہ و لعب میں شیطان میں شمار کیا، مزامیر شیطان، اس کو وہ عبادت کہہ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی معاف کرے۔ یعنی کل پرسوں کا ایک اخبار آپ اٹھا لیں، دیکھ لیں، اس میں شوبز کی دنیا کی یہ ٹی وی پہ کام کرنے والی، فلموں میں کام کرنے والی جو رقاصائیں اور طوائفیں اور یہ بغیرت قوم ہے، اس کا بیان تھا کہ ہمارا رزق تو ایک ایک پیسہ حلال کا ہے، ہم تو محنت کر کے کماتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ۔ اور ساتھ یہ بھی لکھا اس نے، ہمارے لیے کتنا ڈوب بننے کا مقام ہے کہ میرا تو عالم گھرانے سے تعلق۔ یہ کل پرسوں میں نے پڑھا ہے۔ ٹھیک ہے کہ وہ شیعہ ہے، سنی کوئی نہیں خیال رکھنا، ہاں میں اس کے دادے کو بھی جانتا ہوں، وہ پکے شیعہ ہیں۔ اور اللہ معاف کرے، چونکہ اس کے بعد لکھا نا کہ محرم کے دن تھے تو میں نے تو ٹیلی فون ہی کاٹ دیے، یعنی 10 دن میں، تاکہ کسی غیر محرم کے ٹیلی فون پہ آواز بھی میں نہ سنوں نا، میں مجلسوں میں مشغول تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب یہ عالم ہو جائے کہ زنا اور گانا جو ہے حلال ہے، بھئی اور تمہارا کیا کام ہے؟ اور کون سا تمہارا پیشہ ہے کہ تم حلال کماتی ہو؟ اس کے نزدیک وہ سب سے حلال پیسہ۔ وہ تو وہی مثال مشہور ہوئی نا، ایک آدمی نے پوچھا کہ بھائی آج کل کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا جی عزت کی روٹی کھاتا ہوں۔ وہ بڑا خوش ہوا، اس نے کہا اچھی بات۔ تو اس نے دوسرے دوست نے کہا اس سے اچھی طرح پوچھو کیا معنی ہے اس کا؟ اس نے کہا یہ لڑکیاں رکھی ہوئی ہیں، وہ زنا کرتی، عزت بیچ کے جو کھاتا ہوں تو عزت کی روٹی کھاتا ہوں۔ انا للہ و انا الیہ۔ یہ ہنسنے کی باتیں نہیں، رونے کی باتیں ہیں کہ ہم کہاں پہنچ گئے، ہم کس مقام پہ گر گئے ہیں کہ اب اس دور میں یہ کہا جائے کہ گانا عبادت ہے، موسیقی عبادت ہے، راگ رنگ عبادت ہے۔ نئے سال کی خوشی کیا ہے جی؟ گانے بجانے کی مجلسیں سجاؤ۔ انا للہ اور نام اسلام کا۔ اور اس کے بعد فرماتی ہے کہ جناب کئی وقالتہ کو باکان دون الموت وہو قریب، موت سے پہلے اگر توبہ کر لے تو یہ بھی قریب میں داخل ہے۔ وقال قتادہ وسدیما داما فی صحتہ، وہ فرماتی ہیں کہ جب تک آدمی صحت و تندرستی میں ہے توبہ کر لے تو یہ قریب ہے۔ وہ مروی عن ابن عباس وقال حسن البصری رحمہ اللہ تعالی ثم یتوبون من قریب ما لم یغرغر، اس تک نہ پہنچے تو یہ بھی قریب ہے۔ وقال اکرامہ الدنیا کلہا قریب، یہ دنیا ساری کی ساری جو ہے گویا قریب ہے۔ کیوں؟ دنیا فنا ہونے والی ہے، دنیا مٹ جانے والی ہے، دنیا ختم ہونے والی ہے، تو ہر ختم ہونے والی چیز جو ہے وہ قریب ہوتی ہے۔ قال الامام احمد حدثنا علی بن عیاش وصام قال قال حدثنا بن صبان نبی مقول عن جبیر بن نفیر ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، رواه الترمذی بن ماجہ من حدیث عبد الرحمن بن صابت بن صوبان به وقال الترمذی حدیث غریب ووقع في سنن ابن ماجہ عن عبد الله بن عمرو وهو وهم انما هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی ہے، انہوں نے حضور پاک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کی توبہ قبول فرماتی ہے جب تک کہ وہ غرغرہ میں نہ پہنچے، اس وقت تک بھی توبہ کر لے تو توبہ منظور ہو جاتی ہے۔ اور پھر صرف منظور نہیں ہوتی بلکہ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، توبہ کرنے والا گناہ سے ایسے ہو جاتا ہے جیسے اب اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں، اللہ گناہ کو مٹا دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی معافی بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ حدیث آخر قال ابن مردوئی حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا عبد الله بن حسن الحراني قال حدثنا يحيى بن عبد الله البابلي قال حدثنا أيوب بن حيك الحلبي سمعت عطاء بن أبي رباح قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما
سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ما من عبد مؤمن يتوب قبل الموت بالشهر الا قبل الله من ذلك من ذلك وقبل موت يوم وسعد الله من التوبة والصادق الا قبل منه. حضرت عبداللہ ابن عمر سے ایک حدیث مبارک میں یہ روایت بھی آئی ہے کہ کوئی ایمان والا بندہ اگر گناہ ہو گیا موت سے ایک مہینہ پہلے توبہ کر لی اللہ قبول فرما لیتی ہیں. حتیٰ کہ موت سے ایک دن، موت سے ایک گھڑی اگر اس کی نیت خالص توبہ کی تھی جتنا بڑا جرم کیوں نہ ہو پھر بھی اللہ توبہ قبول فرما لیتی، کیونکہ اللہ دلوں کو جانتی ہے کہ یہ سچے دل سے توبہ کر رہا ہے یا صرف زبانی توبہ 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 کے الفاظ ہیں. حدیث آخر قال ابو داود الطیالسی قال حدثنا شعبہ عن ابراہیم بن میمون واخبرني رجل من ملحان يقال له ايوب قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول من تاب قبل موته بعام تيب عليه ومن تاب قبل موته بشهر تيب عليه ومن تاب قبل موته بجمعة تيب عليه ومن تاب قبل موته بيوم تيب عليه ومن تاب قبل موته بساعة تيب عليه. فقلت له انما قال الله تعالى انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. فقال انما احدثكم ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا رواه ابو داود الطيالسي وابو عمر الحوزي وابو عامر الاقدي عن شعبہ. اس حدیث پاک میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتی ہیں، فرماتے تھے کہ جو شخص ایک سال مرنے سے پہلے توبہ کرے اس کی توبہ بھی قبول، ایک مہینہ پہلے توبہ کرے اس کی توبہ بھی قبول، ایک جمعہ یعنی ایک ہفتہ پہلے توبہ کرے اس کی توبہ بھی قبول، ایک دن پہلے توبہ کرے اس کی توبہ بھی قبول، ایک گھڑی پہلے توبہ کرے اس کی توبہ بھی قبول. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ اللہ فرماتے ہیں اولئک یتوبون من قریب، وہاں تو لفظ قریب کا ہے اور آپ فرما رہے ہیں کہ ایک سال پہلے توبہ کر لے، صرف موت سے ایک سال پہلے یا ایک دن پہلے یا ایک گھڑی پہلے. انہوں نے فرمایا انما احدثک، میں نے جو کچھ بیان کیا ہے میں تو حدیث بیان کر رہا ہوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. یاد رکھیں یہ تعارض نہیں ہوتا، منع یہ ہے کہ اگر کسی نے ایک سال موت سے قبل توبہ کی وہ بھی قبول، مہینے پہلے کی تو قبول، حتیٰ کہ ایک دن پہلے کی تو وہ بھی قبول، ایک ساعہ کی تو وہ بھی قبول. یعنی توبہ قبول ہوتی ہے ما لم یغرغر، جب تک کہ بندہ غرغرے میں نہ پہنچے. غرغرے کا معنی یہ ہے کہ حالت یأس، کہ اب بالکل امید ختم ہو گئی کہ پانی ڈالتے آواز پیدا ہوتی ہے اندر بھی نہیں جا رہا، تو یہ ہے غرغر. ایک حالت وہ ہوتی ہے کہ ملک الموت کو دیکھ رہا ہے، وہ حالت باس ہے، اور یہ حالت یاس ہے. تو انسان اگر حالت باس میں ہے تو توبہ قبول ہو جاتی ہے، اور اگر حالت یاس میں ہے تو پھر توبہ قبول نہیں ہوتی. لیکن یاد رکھیں یہ تو اس کی رحمت کی بات ہے کہ اس نے اپنے بندے کو اتنا موقع دیا کہ موت سے پہلے بھی کر لو تو میں راضی ہو جاؤں گا. لیکن اس گھمنڈ میں نہ رہا کریں کہ میں موت سے پہلے کر لوں گا. ایک شیعہ کا بڑا مولوی تھا، مر گیا، کبھی کبھی ہمیں بھی مل جاتا تھا. ایک دفعہ ملا تو میں نے اس کو کہا کہ تم اچھے خاصے مولوی ہو، پڑھے لکھے ہو اور تمہارا خاصا مطالعہ ہے، تو یہ تم نے کیا ڈھونگ رچا رکھا ہے کہ تم شیعہ بن گئے اور پھر مولوی اور پھر مناظرے کرتے ہو اہل سنت والجماعت کے ساتھ. تو اس نے ادھر ادھر دیکھا، بہرحال کہ کوئی آدمی نہیں، کہنے لگا مکی صاحب سچی بات تو یہ ہے، مجھے خود پتا ہے کہ یہ جھوٹا مذہب ہے. تو میں نے کہا پھر تمہیں یہ بدبختی کیوں آخر سوار ہو؟ دارالعلوم دیوبند کا پڑا ہوا تھا، بہت بڑا اور بڑی زبردست کتابیں اس بدبخت کو آتی تھی. یعنی یہ بھی نہیں کہ جاہل نالائق ہو، بڑا لائق قسم کا مولوی تھا، کتابیں اس کو ٹھیک ٹھاک یاد تھی. میں نے کہا تمہیں یہ جانتے بھی ہو کہ جھوٹ ہے تو پھر بھی لگے ہوئے ہو. اس نے کہا بات یہ ہے مکی صاحب بس اللہ بچائے، عورت اور دولت یہ دو فتنے ہیں، ان دونوں کی لالچ نے مجھے وہاں سے نکالا اور ادھر لے آئے. چونکہ ادھر دونوں چیزوں کی وفرت ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں. جو کر لو بد حسین کے نام پہ بخشا جاتا ہے، جو کر لو عباس کے نام پہ بخشا جاتا ہے، جو کر لو ہر گناہ کی معافی یہاں موجود ہے، راستے کھلے ہوئے ہیں، پیسے ٹھیک ٹھاک ملتے ہیں. تمہارے سنی تو کرایہ بھی نہیں دیتے، تقریر پہ جاؤ تو ٹکٹ بھی پوری نہیں دیتے، باقی تو انعام کیا دیں گے. تو بہرحال میں نے کہا یار تم کچھ لحاظ کرو،
توبہ کرو. کہتا ہے جی دیکھو میں پڑھا لکھا ہوں، مولوی ہوں، تمہیں پتا ہے میں نے بڑی ٹھیک ٹھاک کتابیں پڑھی ہیں، اللہ پاک مرنے سے پہلے توبہ قبول کر دیا، میں توبہ کر لوں گا، بس نکل جاؤں گا اس مذہب سے، اور کیا ہوگا، مرنے سے پہلے میں چھوڑ دوں گا، مجھے پتا ہے کہ یہ جھوٹا مذہب. اور میں نے کہا بدبخت آدمی، پتہ نہیں مرتے وقت تمہیں یہ موقع بھی ملے گا کہ نہیں ملے گا توبہ کرنے کا. نہیں کر. خیر تو وہ مرا پتا ہے کیسے، گاڑی میں آ رہا تھا، گاڑی ٹکرائی ترخچے، اس وقت کون سی توبہ کی ہوگی اس نے. تو اس لیے اس گمان میں نہ رہا کریں کہ جی آج مولوی صاحب نے کہا حدیث میں ہے موت تک توبہ ہو سکتی ہے، ابھی تو مزے کر لو نا، جب ریٹائر ہو جائیں گے گھر والے نکال دیں گے تو توبہ کر کے انشاءاللہ مسجد میں آ جائیں گے. جب کھانسی زور کر جائے گی، اوپر نیچے ہوا قابو نہیں رہے گی، اس کے بعد جناب پھر اللہ کے دروازے پہ صف اول میں آ کے بڑے سبحان اللہ لگے ہوئے. کیوں گھر والے تو آنے نہیں دیتے، کہاں جائے. اس طرح مطمئن تو ہوتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ جی سبحان اللہ، حضرت ہر وقت مسجد میں. اور حضرت کی جوانی تو دیکھو کہاں تھی، آج تو حضرت مسجد میں ہیں، کوئی گھر میں رہنے جو نہیں دیتا. گھر والے تنگ آ جاتے ہیں، وہ 3.5 سوا 3 ہزار ہو نا تہجد کی، وہ 2 بجے اٹھا دیتے ہیں، دادا اٹھو نہ، کیوں پھر لیٹ ہو جائے گی تاکہ تم نکلو ہم سوئیں. کیونکہ اس نے جو ہر 2 منٹ کے بعد کھانسنا ہے، اوپر سے بھی نیچے سے بھی، تو کسی کو کیا نیند آئے. انہوں نے کہا یہ بدبو کی بلا ہم سے تو نکلے جائے، خدا کے گھر میں پڑی رہے. یہ کوئی نیکی شکی نہیں، جب ہر چیز جواب دے جائے تو خود بخود بندہ نیک بن جاتا ہے. اور کوئی نیکی شکی. نیکی یہ ہے کہ قوت ہے، جمال ہے، زلیخا ہے. یوسف کہتا ہے معاذ اللہ، یہ نہیں. حسن خود منتیں کر رہا ہے، منتیں نہیں زبردستی کر رہا ہے، لیکن کہا خبردار وہ اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں. غلام ہیں، خریدے ہوئے ہیں. آپ اندازہ کریں کہ خریدا ہوا انسان ہے، دروازے بند ہیں، خود مالکن کی نیت خراب ہو چکی ہے، لیکن کہا خبردار. جب دیکھا یہ میرے روکنے سے بھی نہیں رکتی، دوڑے کہ میرا اللہ میں کیا کر سکتا. اللہ نے فرمایا تم دوڑو، دروازے ہم کھول دیں. اصل بات یہ ہے، یاد رکھو، آخر میں تو بھائی پھر ماشاءاللہ سب ٹھیک ہے. وہ ہمارے یہاں مسل مشہور ہے نا جی کہ بلی جو ہے 360 چوہا کھانے کے بعد حج پہ روانہ ہو جاتی ہے. چلو بھائی اب چوہے شوہے ہضم ہو گئے، اب باقی جو گناہ بچ گئے عرفات میں معاف کروا لیں. نیکی یہ ہے کہ جوانی میں اپنے آپ کو سدھارو. اور اس کے بعد جناب فرماتے ہیں حدیث آخر قال الامام احمد حدثنا حسین بن محمد قال حدثنا محمد بن مطرف عن زید بن اسلم عن عبد الرحمن بن السلمانی قال اجتمع 4 من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال آدم سمعت رسول الله يقول إن الله يقول توبة العبد قبل أن يموت بيوم. فقال آخر أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال وأنا سمعت رسول الله يقول لا يقول توبة العبد قبل أن يموت بنصف يوم. فقال أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال وأنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يقول توبة العبد قبل أن يموت بالذحوة. قال أنت سمعت هذا من رسول الله؟ قال نعم. قال وانا سمعت رسول يقول لا يقول توبة ما لم يغرغر بنفسه. وقد رواه سعيد بن مسلم الدراوردي عن زيد بن اسلم عبد الرحمن بن السلماني وذكر قريبا منه. اب جناب امام احمد رحمۃ اللہ علیہ یہ روایت فرماتی ہیں عبد الرحمن بن السلمانی سے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کے 4 صحابہ اکٹھے ہوئے. ایک نے کہا کہ میں نے سنا ہے حضور نے فرمایا اگر کوئی ایک دن موت سے پہلے توبہ کرے اللہ قبول فرما لیتی ہے. دوسرے نے کہا میں نے تو سنا کہ آدھا دن بھی پہلے توبہ کرے تو قبول ہو جاتی ہے. تیسرے نے کہا کہ میں نے بھی سنا حضور پاک نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی یعنی تھوڑا سا وقت جو ہے ایک یعنی 4 گھنٹے کے برابر زہوا کے برابر بھی وہ کر لے تو توبہ قبول ہوتی ہے. چوتھے نے کہا کہ بھی میں نے تو یہ بھی سنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توبہ بندے کی قبول ہوتی ہے ما لم یغرغر، جب تک کہ وہ غرغرہ کی حالت میں نہ پہنچے اس وقت تک اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیتی ہے. حدیث اگر قال ابو بکر المردوی
قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا عمران بن عبد الرحيم قال حدثنا عثمان بن قال حدثنا ابو محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يقبل توبة عبده ما لم يغرغر، وہاں تک توبہ قبول ہوتی ہے. احادیث فی ذلک مرسلہ. قال ابن جریر قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي يدي انه بن حسن قال بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله يقبل توبة ما لم يغرغر. هذا مرسل حسن بصير رحمه الله تعالى. قال ابن جرير رحمه الله حدثنا بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي ان قتادة عن ابن زياد عن ابي ايوب بشير بن كعب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يقبل توبة ما لم يغرغر. وحدثنا بشار قال حدثنا عبد الله عن سعيد بن قتادة عن ابي صامت رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذكر مثله. حديث آخر. قال ابن جرير حدثنا ابن بشار قال حدثنا ابو داود قال حدثنا عمران قتادة قال كنا عند انس بن مالك رضي الله تعالى عنه سمى ابو قلابة قال فحدث ابو قلابة فقال ان الله تعالى لما لعن ابليس له النظرة فقال وعزتك وجلالك لا اخرج من قلب ابن ادم ما دام فيه الروح وقال الله عز وجل وعزتي لا امنعه والتوبة ما دام فيه الروح. وقد ورد هذا في حديث مرفوع وهذا في مسلم من طريق عمرو بن ابي الهيثم الأطواري كلاهما عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بي يا رب وعزتك لا ازال اغويهم ما دامت رواهم في ارشادهم. فقال الله عز وجل وعزتي وجلالي لا ازال اغفر لهم ما استغفروني. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں یہ احادیث مرسلہ ہیں، اور حدیث مرسل وہ ہوتی ہے کہ راوی اپنے سے اوپر والے راوی کو چھوڑ کے اس سے بڑا جو ہے اس کا نام لے لے. فرماتے ہیں کہ جناب ایک جگہ ہم بیٹھے تھے کہ حضرت انس بن مالک بھی موجود تھے اور حضرت ابو قلابہ بھی موجود تھے. تو حضرت ابو قلابہ نے یہ بات روایت کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب ابلیس پہ لعنت کی، ابلیس کو ملعون بنایا اور اللہ نے حکم دیا کہ فخرج منہا فإنک رجیم ان علیک لعنتی الی یوم الدین، کہ اے لعین نکل جاؤ، مردود ہو تم اور تم پر لعنت ہے قیامت تک. تو اس نے مہلت مانگی کہ میرا اللہ مجھے مہلت دیں، مجھے مہلت دیں. اللہ نے مہلت بھی دے دی. تو اس نے کہا اللہ مجھے تیری عزت و جلال کی قسم ہے کہ آپ نے مجھے مہلت تو دے دی ہے، لیکن میں بھی آدم کی اولاد کے اس وقت تک اندر رہوں گا، ان کو گمراہ کرتا رہوں گا جب تک کہ روح ان کے اندر ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے ملعون اگر تو گمراہ کرتا رہے گا میں بھی اپنے بندوں کی توبہ اس وقت تک منظور کروں گا جب تک روح ان کے اندر ہے، جب تک وہ بھی غرغرہ پہ نہیں پہنچے میں بھی ان کی توبہ منظور کرتا رہوں. اسی طرح ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب ابلیس کو مہلت ملی تو اس نے کہا یا رب و عزتک و جلالک، آپ کی عزت و جلال کی قسم ہے میں آپ کے بندوں کو گمراہ کروں گا، میں ان کو اس وقت تک گمراہ کرتا رہوں گا جب تک کہ روح ان کے اندر ہے. اللہ نے فرمایا ملعون و عزتی و جلالی، مجھے بھی اپنی عزت و جلال کی قسم ہے جب تک میرے بندے مجھ سے توبہ کرتے رہیں گے، معافی مانگتے رہیں گے، میں بھی ان کے گناہ معاف کرتا رہوں گا. اس لیے اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہے. اس لیے دیکھیں نا کہ اللہ نے کتنا ہم پہ رحمتیں کی ہیں کہ انسان ہے کب صغائر ہو جاتے ہیں، چھوٹے موٹے گناہ ہو جاتے ہیں. وضو کیا تو ہاتھوں کے گناہ جھڑ گئے، کلی کی تو منہ کے گناہ جھڑ گئے، چہرہ دھویا تو چہرے کے گناہ جھڑ گئے، نماز پہ چلا تو ایک ایک قدم پہ گناہ جھڑتے گئے، نماز آگے پڑھی، توبہ کی، دعا مانگی، سارے گناہ اللہ کی طرف سے جھڑ گئے. تو اللہ نے ہمارے لیے رحمت کے دروازے کھول رکھے ہیں. اسی لیے اچھا کبھی توبہ کرو، بندہ ہے پھر ٹوٹ گئی تو اس کے لیے بھی بزرگوں نے کہا ہے کہ مایوس نہ ہو جائے، کیونکہ شیطان ایک حملہ یہ بھی کرتا ہے اور چھوڑے یار تم نے 4 دفعہ سے توبہ کر کے توڑ دیا اب بلا کیا فائدہ ہوگا. کہتے نہیں 1000 بار اگر توبہ شکستی بازا اگر 1000 دفعہ بھی توبہ توڑ بیٹھو تو تمہاری غلطی ہے، لیکن رحمت کا دروازہ تو بند نہیں ہوا. پھر تم آگے توبہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی معافی دینے کے لیے تیار. فرماتے ہیں وقت اللہ تعالی تاب الى اللہ عز وجل وهو يرجو الحیات فإن توبته مقبولۃ. یعنی مفسر فرماتا ہے کہ ان سارے حدیثوں کو سامنے رکھیں تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ جب تک بندے کو اپنی زندگی کی آس ہے
امید ہے کہ میں بچ جاؤں گا، اس وقت تک اگر توبہ کرے تو اللہ منظور فرما لیتے۔ جب آس ٹوٹ گئی، یاس میں آ گیا، غرغرے میں آ گیا تو پھر توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہم سب کو توبہ کی توفیق دے۔ یا اللہ ہماری توبہ منظور و مقبول فرما، یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، یا اللہ ہم سب پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ کہتے ہیں جی میرے والدین کو اغوا کیا گیا اور زبردستی کر کے ان سے میری ماں کے بارے میں طلاق لکھوائی گئی۔ بہرحال یہ سب سے بہتر یہ ہے کہ دارالافتاء سے آپ رجوع کریں، چونکہ حنفی مسلک میں آپ کو کوئی رعایت نہیں ملے گی، اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ یہ مسئلہ لکھ کر دارالافتاء سے رجوع کریں کہ اس طرح طلاق جو ہے جبر و اکراہ سے دلائی گئی ہے، اس میں کیا ہے، تو جو مفتی صاحب فتویٰ دیں اس پہ آپ عمل کریں۔ کہتے ہیں جی ہمارے بعض لوگ جو ہیں جمعہ کے دن جب خطبہ ہوتا ہے، امام خطبہ دے رہا ہوتا ہے تو آپس میں باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ معاف کریے، بہت بڑا گناہ ہے۔ حکم ہے کہ جب خطبہ ہو تو خاموش ہو کے، کیونکہ خطبہ بھی گویا نماز ہے، یوں سمجھے کہ ظہر کی نماز میں کتنی 4 رکعتیں ہیں، جمعہ کی نماز میں کتنی ہیں 2 رکعتیں ہیں، 2 رکعتوں کے کیا مقام خطبہ آگے۔ اسی لیے حکم ہے کہ اگر خطبہ ہو رہا ہے اور کوئی اور بندہ بول رہا ہے تو انہوں نے کہا چپ کرو، تو تمہارا ثواب بھی گیا کہ تم بھی تو بول پڑے ہو نا۔ اس لیے کوئی کھیل رہا ہے تو مت کھیلو، تو تم نے بھی اپنا ثواب ضائع کر دیا۔ یعنی حالانکہ امر بالمعروف کرنا، نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا جو ہے یہ ہر وقت ضروری ہے، لیکن خطبے کی حالت میں یہ بھی بند ہے کہ بالکل خاموشی سے بیٹھیں، خطبہ سمجھ آئے الحمدللہ، نہ آئے الحمدللہ، چونکہ خطبے کا سننا ضروری ہے، سمجھنا تو نہیں۔ اگر سمجھ آ جائے تو سبحان اللہ اور اچھی بات ہے، ورنہ یہ ہے کہ خطبے کے وقت باتیں کرنا، خطبے کے وقت بولنا، خطبے کے وقت ایک دوسرے کے ساتھ قصے کہانیاں کرنا، سارا ثواب عقارت ہو جاتا ہے اور نعوذ باللہ آنے کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہوتا۔ ویسے تو بھائی آج کل ہم نے تو جمعہ کو بھی میلہ بنایا ہوا ہے کہ اچھا بھائی یہ جمعہ کے دن ملیں گے ماشاءاللہ، اور سارے قصے جو ہیں وہ حرم میں طے کریں، سارے قصے کہانیاں آپس کی باتیں جھوٹ سچ سب وہیں حرم میں بیٹھ کے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اچھا اور جب نماز ہو جائے پھر سڑکوں پہ کھڑے ہو جائیں گے میلہ بنا، اور جب کوئی سختی کرے پھر کہ دیکھو جی یہاں کے لوگ بڑی زیادتی کرتے ہیں، ہم بات بھی نہ کریں، بعد میں کھڑے نہ ہوں۔ وہ بھائی کوئی طریقہ ہے، تم نے سڑک روکی ہوئی ہے، عورتیں گزر رہی ہیں، مرد گزر رہے ہیں، لوگوں کے راستے تم نے بند کیے ہوئے ہیں، اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جمعہ کے دن بڑی احتیاط کریں۔ کہتے ہیں جی کہ جو لوگ عمرے پہ آتے ہیں اور حج کر کے جاتے ہیں، بھئی حج تو ہو جائے گا انشاءاللہ، لیکن وہ گناہ تو کرتے ہیں نا کہ ایک تو جھوٹ بولا، دوسرا وہاں فارم میں پر کر کے آئے کہ ہم عمرے کے لیے جا رہے ہیں، تیسرا ایک اسلامی حکومت کے نظام کو توڑا، تو کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو گناہ کر کے حج پڑھنے کا کیا فائدہ؟ ایک ہے کہ حج ادا ہو جانا، وہ تو ادا ہو جائے گا، جیسے ہماری نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں تو ادا تو ہو جاتی ہیں، لیکن ہماری حقیقی نماز کہاں ہے؟ اگر ہماری نمازیں حقیقی بن جائیں، ہماری نمازیں صحیح اصلی بن جائیں تو ساری دنیا میں یہ بربادیاں ختم ہو جائیں۔ اصل تو نماز نہیں ہماری صحیح ہو رہی نا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تو فحشاء و منکر سے خود روکنے والی چیز ہے، لیکن ہماری نماز چونکہ بس ادا ہو رہی ہے۔ ایک ہوتا ہے حقیقی معنوں میں نماز کا مقام حاصل ہونا، وہ مومن کا معراج بن جائے، وہ مرتبے پہ ہم ابھی تک نہیں پہنچے۔ 5 سال پہلے شادی کی تھی، اچھا جی نکاح گھر والوں کی اجازت کے بغیر، میری مرضی کے بغیر تو نکاح کیسے ہوا؟ نہ تیری مرضی تھی نہ والدین کی تھی، یہ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ تم نے نکاح کیسا کیا، کہ والدین کی مرضی بھی نہیں تھی، میری مرضی بھی نہیں تھی، مقصد ہے کہ خوش نہیں تھا، قبول کیا ہوگا۔ اصل مقصد پوچھنے کا میرا خیال تو نکاح تو ہے میرے بھائی، اگر ایجاب قبول ہوا نکاح ہوا تمہارا نکاح ہے، مرضی نہیں تھی تو تم قبول ہی نہ کرتے، نکاح درج ہی نہ ہو، نکاح ہمارا منعقد ہی نہ ہوتا۔
یہ بات تو نہیں ہے. ایک ہوتا ہے نا جی کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی میں خوش تو نہیں ہوں لیکن میں نے نکاح کر لیا. تو نکاح تو نکاح ہے, پھر بیوی تو بن گئی, خوش ہو یا نہ ہو. اگر نہیں تھے تو پہلے کر دیں. عورت اپنے خامند کے اعضاء مخصوصہ کو چوس سکتی ہے, ہاں, تاکہ جس منہ سے کلمہ پڑتی ہے اس سے یہ کام بھی تو لینا چاہیے نا. کیا خیال ہے آپ کا؟ نہ آپ کا کیا خیال ہے وہ کلمہ کہاں سے پڑتی ہے؟ قرآن, نماز, سبحان اللہ, انا للہ و انا الیہ راجعون, اور کیا کہہ سکتے. حدیث مبارک ہے, بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں سب سے زیادہ محبوب تھی بیویوں میں اپنے پاک پیغمبر کو, لیکن میں نے حضور کا بدن بھی نہیں دیکھا اور نہ حضور نے میرا بدن دیکھا. اللہ کا ایک حکم ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی شاید بتایا تھا کہ حضرت انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے محدث گزرے ہیں, ہم نے تو نہیں دیکھا, نام سنا ہے. تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ جوانی کا وقت تھا, شادی وادی ہوئی, تو جو ان کے دوست تھے تو وہ دوسرے دن جب حضرت آئے تو ساتھی سارے اکٹھے ہو گئے. ساتھی تو پھر ساتھی ہوتے ہیں نا. تو انہوں نے کہا کہ حضرت شادی ہوئی, آپ نے تو ہمیں سنایا ہی نہیں کہ سہاگ رات کیسے گزری. تو حضرت جوش میں آ گئے, فرمایا خدا کی قسم ہے اگر میرے نانے کی سنت نہ ہوتی تو میں یہ کام کبھی نہ کرتا. فرمایا چونکہ میرے نانے کی سنت ہے نکاح, ورنہ فرمایا یہ کوئی عزت کا مقام ہے کہ عالم ہے, بزرگ ہے, پیشاب کی جگہ پہ بیٹھا ہے, یہ کس سے سنانے والی بات ہے؟ کون سا مقام ہے جو ہم نے حاصل کیا ہے, فتح کیا ہے قلعہ, کہ آپ کو صبح بتائیں کہ جی ہم نے یہ تیر مارا ہے؟ آخری مقام تو وہی پیشاب کی جگہ ہے نا. اور اب جناب یہ ہے کہ پیشاب کی جگہ سے نکل کے تم نے کلمے والی جگہ کو استعمال شروع کر دیا. باقی تم جانو قیامت میں کیا جواب دو گے کہ اسی لیے تمہاری ہم نے بیوی بنائی تھی کہ جس زبان سے وہ میرا کلمہ پڑھتی تھی, محمد مدنی کا درود پڑھتی تھی, تم نے اس کو بھی نہیں چھوڑا. یہ تو بھائی آنے دو اور فلمیں دیکھو اور ترقی کرو. جتنی فلمیں زیادہ دیکھو گے نا جلدی ترقی کرو گے, جہنم کے دروازے بہت جلدی کھلیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون, انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک عورت نے حج کیا, حج کرنے کے بعد طواف زیارت کرنا تھا لیکن حیض آ گیا, وہ طواف زیارت نہ کر سکی تو حیض کے بعد کرے. اگر بغیر طواف زیارت کے وہ چلی گئی ہے تو ملک سے واپس آ کے طواف زیارت کرے. جب تک طواف زیارت نہیں ہوگا وہ خاوند پہ حلال بھی نہیں ہوگی. ایک آدمی بطور مشغلہ یا بطور شوقیہ یا بطور پیشہ خطاطی اور مصوری کرتا ہے تو جاندار کی تصویر بنانا حرام ہے. جاندار کی نہ بنائے, بغیر جان والی چیزوں کی بناتا رہے. قرآنی آیات کو آراستہ کرنا یعنی یہ بھی کوئی چیز سنت کے مطابق نہیں ہے کہ آیت لکھو اور پھر بیل بوٹے بناؤ. پھر تو ہم انہیں بیل بوٹوں کے لیے دیکھیں گے نا, قرآن کو قرآن سمجھ کے تو نہیں دیکھیں گے نا. اصل میں قرآن کی عظمت یہ ہے کہ ہم قرآن کو قرآن سمجھ کے دیکھیں, نہ اس لیے کہ جی پھول بنے ہوئے ہیں اور بنے ہوئے ہیں اور بڑا خوبصورت بنا ہوا ہے اس لیے دیکھ رہے ہیں. پھر تو ہم خوبصورتی میں الجھ گئے. قرآن کی عظمت جو ہے ان پھول پتیوں سے بھی کم ہو گئی. ایک بچی ہے, اس کو جنات کا سایہ ہے. بھئی مجھے تو جنات کا طریقہ آتا نہیں, کسی بھوت سے رابطہ قائم کریں.